نجیب مالکی اور ایلپس آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایلپس ایک ادھیڑ عمر یہودی ربی کے روپ میں تھا۔ اس بہروپ میں اتنا مکمل تھا کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اسی بہروپ میں اس نے جیریکو سے تل ابیب کا سفر کیا تھا۔ ایلپس کی آواز ابھری، خیر ہاں نجیب، اسے تل ابیب پہنچے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ نجیب نے جواب دیا، سب کچھ منصوبے کے عین مطابق ہی ہوا ہے۔ ذاکر پکل خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ دونوں لڑکیوں پر تھوڑا سا کام کرنا باقی ہے، اس کے بعد 3 مارچ کا صرف انتظار ہوگا۔ آخری فکرہ کہتے ہوئے نجیب کی آنکھوں میں منجمد اداسی کے عقب سے لہجے برق کے لیے آگ سے نمودار ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک نوجوان لڑکی ٹرے میں چائے کے 2 کپ اور دیگر لوازمات لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بڑے اتفاق اور گرم جوشی کے ساتھ ایلپس سے الیکس کی۔ ایلپس نے بھی اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لڑکی کے واپس جاتے ہی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اور چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ بھی انصاف ہونے لگا۔ ایلپس نے پوچھا، دوسری طرف کی کیا خبریں ہیں؟ بظاہر باقی دونوں درندے اپنے معمولات میں لگے ہوئے ہیں، مگر 3 کلومیٹر کے دائرے میں ان کے گرد 2 حفاظتی حصار ہیں، جدید ٹیکنالوجی میں، جس میں نگرانی کے ہیلی کاپٹر اور شکاری ڈرون بھی شامل ہیں، اور 50 کے لگ بھگ ایجنٹ آپ کے انتظار میں ہیں۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے نجیب کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایلپس مطمئن نظر آنے لگا۔ توقع کے عین مطابق موساد کی تمام تر توجہ اس کے من چاہی جانب ہی مبذول تھی۔ اس نے کیک کا ٹکڑا حلق سے اتارتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا۔ نجیب بولا، ان دونوں درندوں کا شکار تو اب تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایلپس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایلپس نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے بعد کوئی اور آ جائے گا۔ ان کے رگوں میں اتارنے کے لیے زہر وافر مقدار میں ہے۔ نجیب نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور قدرے تذبذب کے بعد کہا، ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ایلپس نے کپ کے اوپر سے آنکھ اٹھائی۔ جب سے ہمارے ساتھ ہو پہلی دفعہ ہی تم سوال کرنا چاہ رہے ہو۔ اس کے انداز نے نجیب کو گڑبڑا دیا۔ وہ بس کوئی خاص بات تو نہیں، مگر دل میں آ گیا تو سوچا پوچھ لوں۔ ایلپس نے مختصر کہا، دل میں آ گیا ہے تو پوچھ لو۔ الفاظ جوڑ کر نجیب بولا، دونوں درندوں کو آپ نے ایک خاص قسم کے زہر سے ہی جہنم واصل کیوں کیا ہے؟ ہم آپ کو بہترین اور خاموش ہتھیار فراہم کرنے کے پابند تھے اور ہم نے انتظام بھی کر رکھا تھا، بس یہی بات دل میں چبھ رہی تھی۔ ایلپس کے ہونٹوں پر اس کی مخصوص مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ ایسی مسکراہٹ تھی جسے کوئی معنی نہیں پہنایا جا سکتا تھا۔ اس کے ذہن سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، درندوں نے ہمارے عظیم سائنسدان محترم قاسم مشہدی کو جن خاص قسم کی گولیوں سے نشانہ بنایا تھا، وہ جسم کے اندر جا کر پھٹتی تھی اور ان گولیوں کا نشانہ بننے والا موت سے پہلے بےحد اذیت برداشت کرتا تھا۔ نجیب کو زہر کے استعمال کی سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ ایلپس نے مزید کہا، یہ زہر ان گولیوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تشدد پسند ذہنی مریضوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مقصد بھی تھا۔ نجیب نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ موساد کو بھٹکانا مقصود تھا، انہیں باور کرانا تھا کہ میں تنہا ہوں اور کسی جدید ہتھیار تک میری رسائی نہیں ہے، اس لیے ایک جنگل میں بھٹکے کمانڈو کے مانند میں نے دستیاب وسائل سے جان لیوا ہتھیار بنا لیا ہے۔ نجیب کے چہرے پر تحسین نظر آئی، پھر اچانک ایک اور خیال نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے دبی آواز میں کہا، آپ کی بالادست صلاحیت نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے پر آمادہ کیا ہے۔ خدا نخواستہ ہم ناکام رہتے ہیں تو امید کی جو آخری شمع ہے وہ بجھ جائے گی۔ لاکھوں فلسطینیوں کی سینہ کو بھی مجھے قبر میں جینے نہیں دے گی۔ ناکامی کا خوف ہی تو ناکامی کا پہلا زنا ہے۔ تم کامیابی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارا لگایا ہوا زخم تا قیامت بھرنے والا نہیں، اسرائیل ہمیشہ اس زخم کو چاٹتا رہے گا۔ تمہارے ساتھ ہمارے زخموں پر بھی مرہم رکھا جائے گا۔ تم ان لاکھ یتیم بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جن کی زندگیوں میں 5.2 ارب ڈالرز رنگ بھر دیں گے؟ نجیب کی اداس آنکھیں خواب کی تکمیل کے رنگوں سے بھرنے لگی۔ آخر میں ایلپس کا لہجہ روکھا اور چہرہ ہر رنگ سے عاری ہو گیا۔ ویسے آج اور ابھی تمہارے پاس واپسی کا راستہ کھلا ہے، اس کے بعد یہ راستہ بند ملے گا۔ تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 5 منٹ ہے۔ کپ رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نجیب بوکھلا کر بولا، آپ غلط سمجھے، میں نے صرف ایک وسوسے کا اظہار کیا۔ میں اور میرے 20 جانثار اپنی کشتیاں جلا کر اور وسائل پھونک کر آئے ہیں۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم اسرائیل کو یادگار سبق دے کر ہی رہیں گے۔ اس کی آواز آخر میں جذبات کی شدت سے لرز اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر آئندہ وسوسوں کو زبان پر نہ لانا۔ معافی چاہتا ہوں، آئندہ احتیاط کروں گا، نجیب نے حقیقی شرمندگی سے کہا۔ ایلپس نے سر کو اثباتی جنبش دے کر کہا، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، تم لڑکیوں پر کام کر لو۔ 15 منٹ بعد نجیب دوبارہ سے اینی والے کمرے میں تھا۔ پہلے کے مقابلے میں دونوں لڑکیاں ہاتھ سے سنبھلی ہوئی تھیں۔ اینی نے اپنا سوال دہرایا، تم ہم سے کیا چاہتے ہو اور ہمارے تعاقب میں کیوں تھے؟ نجیب نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تم دونوں کی مدد سے مکاؤ کے ڈان کوکین کے سب سے بڑے ڈیلر آنجہانی فینگ ہن کی سوئس بینک میں پڑی 5.2 ارب ڈالر کی لاوارث رقم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
برسوں سے یہ رقم لاوارث پڑی ہے اور مجھے معلوم ہے تمہاری نہ صرف اس رقم پر نظر ہے بلکہ تم اس کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں بھی مار رہی ہو۔ پامی نے کچھ کہنا چاہا تو نجیب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ پہلے میری بات سن لو۔ پامی نے سختی سے ہونٹ بیچ لی۔ نجیب نے لحظہ بھر کے لیے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا اور بات کو آگے بڑھایا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اصلیت چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہاری ایک سابقہ ساتھی پہلے ہی سے ہمارے ساتھ ہے، تم دونوں سے بڑھ کر نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔ اینی بے ساختہ پوچھ بیٹھی، کون ہے وہ؟ نجیب مسکرایا۔ تم کھل گئی ہو، یہ اچھی بات ہے۔ اس کا اصل نام تو ذاکر ہے مگر تم دونوں اسے بلیک سافٹ کے نام سے جانتی ہو۔ تم تک پہنچنے میں اس کی خاص مدد شامل تھی۔ اسپائڈر گرلز نے بیک وقت طویل سانس لیا۔ بلیک سافٹ ایک متاثر کن ہیکر تھا۔ نجیب نے مزید کہا، مجھے یقین ہے کہ تم تینوں مل کر اس ناممکن چیز کو ممکن بنا سکتے ہو۔ اینی نے کہا، اگر ہم اس کام سے انکار کر دیں تو ہمارے لیے کیا آپشن رہ جائے گا؟ نجیب کی اداس آنکھوں میں ابھرنے والے تاثرات نے انہیں ڈرا دیا۔ انکار کا آپشن نہیں ہے۔ تمہیں پاؤں کی طرف سے آہستہ آہستہ کاٹ کر بھی اس کام پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تمہاری کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے لیے بلیک سافٹ ہمارے پاس ہے۔ نجیب نے ڈرامائی وقفہ لیا تو دونوں لڑکیاں ایک دوسرے سے چپکی کانپ رہی تھیں۔ سامنے بیٹھے شخص کا لہجہ گواہ تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کر بھی دے گا۔ نجیب نے لمحاتی توقف کے بعد کہا، اس کے علاوہ جلد ہی ایک شخص کو یہاں پہنچایا جانے والا ہے جسے پور کٹتا اور اپنے ہی خون میں نہاتا شاید تم دیکھ نہ سکو۔ اس کی نگاہوں کا مرکز اینی تھی۔ اینی کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اندیشوں کو بمشکل دباتے ہوئے اس نے پوچھا، کون ہے وہ شخص؟ نجیب مسکرایا، نام تو اس کا کچھ اور ہے مگر پیار سے تم اسے ایلپس کہتی ہو۔ اینی کی آنکھوں سے جیسے آبشار پھوٹ پڑی۔ خدا کے لیے اسے کچھ نہ کہنا، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ پامی نے روتی ہوئی اینی کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ اینی کی مخلص دوست اور ساتھی تھی۔ اینی کے آنسو اس کی آنکھوں میں بھی چمکنے لگے۔ وہ ایلپس اور اینی کی پریم کہانی سے نہ صرف آگاہ تھی بلکہ اینی کی زندگی میں آنے والی بہار سے بے حد خوش بھی تھی۔ نجیب نے نرم انداز میں کہا، بخدا میں ایسا نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ باعتماد ساتھی کے مانند کام کرنا چاہتا ہوں۔ رقم میں $1 ارب تمہارے ہوں گے جنہیں تم من چاہے اکاؤنٹ میں بے شک پہلے ہی منتقل کر لینا۔ اس کے بعد تم دونوں کے ساتھ ایلپس کو دنیا کے جس ملک میں چاہو بحفاظت پہنچا دیا جائے گا۔ اینی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نجیب نے اٹھتے ہوئے کہا، اسے سمجھاؤ ذہن پر بوجھ نہ لے، تمہارے کہنے پر ہی میں نے انتہائی اقدام کا بتایا ہے۔ نجیب دروازے کے قریب پہنچا تو پامی کی آواز نے اس کے قدم روک لی۔ میرے اپارٹمنٹ میں ہمارا پورا سسٹم لگا ہوا ہے، یا تو ہمیں وہاں جانا ہوگا یا پھر وہ سسٹم یہاں چاہیے۔ نجیب نے سر گھمایا، سسٹم تمہارے ساتھ ہی یہاں پہنچ گیا تھا، اینی نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اور ایلپس وہ بھی چند گھنٹوں میں تمہارے پاس ہوگا۔ شیزل کا دماغ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے تصویر کے کئی ٹکڑے تھے جنہیں وہ اپنی جگہ پر بٹھانے کی تگدو میں مصروف تھی۔ انتہائی ہوبرو ایلپس نامی قاتل ایک کم صورت لڑکی کا یقیناً جذباتی استحصال کرتے ہوئے اسے سہولت کار کے طور پر استعمال کر رہا تھا، مگر اس لڑکی کو موساد کے شکنجے سے انتہائی منظم طریقے سے نکالنے کی وجہ کیا ہو سکتی؟ اگر اینی نامی وہ لڑکی کسی خاص راز سے آگاہ تھی تو محض ایک گولی سے اسے خاموش کروایا جا سکتا تھا۔ پامی کی پراسرار گمشدگی بھی معمہ بنی ہوئی تھی۔ یقیناً پامی اور اینی کے درمیان کوئی کڑی ضرور تھی جو گمشدہ تھی۔ کچھ لوگ اس کڑی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہائی وے کے آس پاس وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن کا آغاز ہو گیا۔ شیزل نے جو اندازہ لگایا تھا اس کے مطابق ایرانیوں کا انتہائی تربیت یافتہ اور منظم گروہ اسرائیل میں در آیا تھا۔ ایران کے اسرائیل مخالف عسکری گروہوں سے رابطے اور اعانت کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی۔ ایرانی گروپ کو ایسے ہی کسی عسکری گروپ کی مدد حاصل تھی جو پہلے سے اسرائیل میں موجود تھا۔ ممکنہ طور پر ایسا کوئی فلسطینی عسکریت پسند گروپ ہی ہو سکتا تھا۔ دونوں گروپ مل کر یقینی طور پر اسرائیل کے مفادات کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے کے چکر میں تھے۔ ممکنہ طور پر یہ کارروائی کیا ہو سکتی؟ شیزل نے اس پر ہنسا سر کھپایا۔ ایرانی بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ اپنے ایٹمی سائنسدان کے قتل میں ملوث 4 کمانڈو کو ایلپس نے اپنا شکار بنا لیا تھا۔ بظاہر بڑی کارروائی یہی لگ رہی تھی مگر دانیال کو جس انداز میں ایلپس نے نشانہ بنایا تھا وہ انداز کسی اور ہی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ شیزل کا خیال تھا کہ ایلپس موساد کو اپنے تعاقب میں الجھا رہا ہے اور اس کے گروپ کے دیگر ارکان کسی اور ٹارگٹ کے چکر میں ہیں۔ یہ مفروضہ سبھی کے دل کو لگا۔ دوسرا ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر سر کھپانے کے بعد سبھی شیزل کے اس خیال سے متفق تھے کہ ایرانی ایٹمی سائنسدان کے بدلے میں ایٹمی سائنسدان کو ہی نشانہ بنانے کے چکر میں ہیں۔ اس کے بعد ایٹمی سائنسدانوں کی فول پروف سیکیورٹی کے پلان کو یکسر نئے سرے سے ترتیب دیا جا رہا تھا۔ ایرانی ایجنٹس کی کھوج کے ساتھ ساتھ فلسطینی عسکریت پسند گروپوں کی بھی جانچ پڑتال جاری تھی۔ مخبر ہر طرف خبروں کے حصول کے لیے سرگرم تھے۔ تصویر کا رخ واضح ہو رہا تھا مگر اینی شاویز اور پامی والے ٹکڑے کسی خاص خانے میں فٹ نہیں بیٹھ رہے تھے۔ شیزل کا ذہن گن چکر بنا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک مخبر کی جانب سے اہم ترین خبر آ گئی۔ یہ مخبر ایک فلسطینی سوئیپر تھا۔
اس کا کہنا تھا ہائی وے کے ساتھ ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں شبہ ہے کہ اس نے حماس سے ناراض ہو کر علیحدہ ہو جانے والے الاقصی بریگیڈ کے اہم ترین رکن نجیب مالکی کو دیکھا ہے۔ الاقصی بریگیڈ موساد کے ریڈار پر تھی۔ فلسطینی حریت پسند کچلے جا چکے تھے۔ ایران کی مدد سے یہ واحد تنظیم تھی جو بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ موساد کو ہر صورت فلسطینیوں کی اس آخری امید کو بھی ختم کر دینے کے احکامات تھے۔ اینی شاویز کے اغوا کار ہائی وے کے پاس ہی آخری دفعہ دیکھے گئے تھے۔ اس تناظر میں یہ خبر بہت اہم تھی۔ موساد نے بڑی تیزی کے ساتھ اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں جال پھیلانا شروع کر دیا۔ شیدل کی تھیوری درست ثابت ہو رہی تھی۔ ایران اور فلسطینی مل کر کام کر رہے تھے۔ اس وقت ہیڈ کوارٹر سے بھی خبر آ گئی کہ ایران کی خفیہ ایجنسی کا ٹاپ ایجنٹ میجر کمال منظر سے غائب تھا۔ میجر کمال کی قد و قامت اور شکل و صورت ایلف سے خاصی مشابہت رکھتی تھی۔ قوی امکان تھا کہ ایلف کے روپ میں میجر کمال ہی ہے۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر نے فوراً ہی ایک شاطرانہ منصوبہ ترتیب دے دیا۔ مبینہ میجر کمال کو زندہ گرفتار کرنے کے احکامات آ گئے تاکہ اسے دنیا کے سامنے پیش کر کے ایران کے خلاف بھرپور کارروائی کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اینی شاویز کتنی دیر ایلپس کے گلے لگ کر روتی رہی، ساتھ ہی ساتھ اس کے ہاتھ ایلپس کو ٹٹول بھی رہے تھے۔ اس نے آنسوؤں سے بھیگی آواز میں کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ ایلپس نے اسے بے تحاشا چوما، بالکل ٹھیک ہوں، تمہاری فکر نے مجھے پریشان کر دیا۔ اینی مسکرائی، دیکھ رہے ہو میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ قریب بیٹھی پامی انہیں یکجان دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ جس بات کا ریلا گزرا تو اینی نے ایلپس کا پامی سے تعارف کرایا۔ پامی سے غائبانہ طور پر جانتی تھی۔ اس نے ایلپس کی درجنوں تصاویر دیکھ رکھی تھی۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے ایلپس سے ہاتھ ملایا۔ اینی نے ساری صورتحال ایلپس کے گوشے گزار کر دی اور کہا، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ بات تم سے چھپائی کہ میں ہیکر ہوں۔ دراصل میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ایلپس نے عام سے انداز میں کہا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر سرپرائز والی بات بہت خاص ہے۔ سرپرائز کیا تھا؟ اینی نے سر جھکا لیا۔ دراصل جس کام کے لیے نجیب کہہ رہا ہے، میں اور پامی کافی عرصے سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ وہ لاوارث دولت ہے، کامیابی ہر دفعہ مٹھی سے پھسل جاتی ہے۔ میں تمہیں سپر لگژری زندگی کا تحفہ اور سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ہم پوری دنیا کی سیاحت پر نکلتے۔ اس کی آنکھوں سے مستی آمیز خواب جھانکنے لگے۔ ایلپس نے اسے باہوں کے گھیرے میں دوبارہ سے لے لیا۔ تو اب کیا ہوا؟ ہم اب بھی سیاحت پر چلیں گے۔ میرے پاس زیادہ تو نہیں، مگر اتنی دولت ضرور ہے کہ تم نے جو خواب آنکھوں میں سجایا ہے اسے پورا کر سکو۔ تم ان لوگوں کو انکار کر دو، بلکہ میں خود بات کرتا ہوں۔ تمہاری مرضی کے بغیر یہ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ اینی کو چھوڑ کر وہ فولادی دروازہ پیٹنے لگ گیا۔ اینی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روکا اور ایلپس کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا تو ایلپس سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اینی اسے آرام کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ نجیب وغیرہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے 2 دنوں تک اینی، پامی اور ذاکر مل کر سر کھپاتے رہے اور پھر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ نجیب کا سامنا ہوا تو اینی نے کہا، اس دولت کے حصول کے لیے ہمیں سپر کمپیوٹر چاہیے، ظاہر ہے اس کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ اس کے انداز میں مایوسی ہی مایوسی تھی۔ نجیب مسکرایا۔ ذاکر اس حوالے سے پہلے اپنے حدثے کا اظہار کر چکا تھا اور اب تو یہ بات یقینی ہو چکی ہے۔ اس نے پوچھا، تمہیں جس قسم کا کمپیوٹر درکار ہے وہ اسرائیل میں کہاں دستیاب ہے؟ ایک وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر میں ہے اور دوسرا سینٹرل ریزرو بینک آف اسرائیل میں ہے۔ نجیب نے رمزیہ انداز میں پوچھا، اگر ان دونوں میں سے کوئی کمپیوٹر میسر آ جائے تو؟ اینی نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، پھر دنیا کا کوئی کام بھی ناممکن نہیں رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایلپس اور نجیب ایک بالکونی میں کھڑے تھے۔ سامنے ہی سینٹرل ریزرو بینک آف اسرائیل کی فلک بوس عمارت نظر آ رہی تھی۔ موساد کے ایجنٹ آخرکار اس روسی ہیکر گروپ تک پہنچ گئے جو اسرائیلی حساس معلومات کے درپے تھا۔ انہیں اب بے حد خفیہ طریقے سے روس سے کروشیا منتقل کیا جا رہا تھا، جہاں سے انہیں اسرائیل لانے کے لیے ایک خصوصی طیارہ پہنچ چکا تھا۔ ان ہیکر سے سنسنی خیز انکشافات کی توقع تھی۔ دوسری طرف تل ابیب میں ہائی وے کے ساتھ والی ہاؤسنگ سوسائٹی میں مختلف بہروٹ میں موساد کے 2 درجن سے زائد ایجنٹ متحرک تھے۔ جاسوسی کے جدید ترین آلات کی مدد سے ایک گھر اور فارم ہاؤس کو جانچا جا رہا تھا، مگر نجیب مالکی کا کوئی کھوج کھرا نہیں ملا۔ پھر ایک پہلی کامیابی ملی۔ ایک گھر خالی پڑا ہوا تھا جو ایک اسرائیلی تاجر کا تھا۔ تاجر کئی ماہ سے بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ اس گھر کی جانچ کرتے ہوئے بالوں کے کچھ نمونے ملے۔ ایلپس کے بالوں کا نمونہ موساد کے پاس تھا، یہ نمونہ اینی کے اپارٹمنٹ سے ملا تھا۔ دونوں نمونوں کا موازنہ ہوا تو یہ آپس میں میچ کر گیا۔ موساد کو الاقصی بریگیڈ اور ایلپس کے گھر چور کا یقین ہو گیا۔ تاجر کے مینیجر نے تشدد کی چکی میں پس کر زبان کھول دی۔ اس نے یہ گھر منہ مانگے معاوضے پر کرایہ داری کے قانون کے مکمل خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بڑی بیکری کے فلسطینی مالک کو کرایہ پر دیا تھا۔ مقامی سہولت کاروں کا سرا موساد کے ہاتھ میں آ ہی گیا۔ ایلپس کے احتیاط پسندی نجیب مالکی کے کام آ گئی، جس نے پہلے ہی زبانی ہدایت کر دی تھی کہ اینی وغیرہ کے ہاتھ میں آنے کے بعد ٹھکانہ تبدیل کر لیا جائے گا۔ موساد کو یقین تھا کہ وہ جلد ہی نجیب اور ایلپس کو ڈھونڈ نکالے گی۔ دوسری طرف میجر کمال کی کھوج بھی جاری تھی۔ ایلپس اور نجیب اپنے منصوبے کو حتمی شکل دے رہے تھے۔ نجیب بولا، میرے ساتھی حرکت میں آنے کے لیے بے چین ہیں۔ ان کی بے چینی دور ہونے میں گھنٹے ہی تو رہ گئے ہیں۔ تم ایک دفعہ سارا پلان دہرا دو جو تم نے اپنے ساتھیوں کو ذہن نشین کروایا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی سکم تو نہیں رہ گیا۔ نجیب گہرا سانس لے کر شروع ہو گیا۔ مجھ سمیت 12 افراد ہیں جو 4-4 کے گروپوں میں تقسیم ہیں۔ ہمارے پاس وافر مقدار میں دستی بم
اور جدید اسلحہ رائفلیں بھرپور ایمونیشن کے ساتھ موجود ہیں۔ 3-4 قسم کی گاڑیوں میں یہ سارا اسلحہ اور افراد مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ آپ کے اشارے پر ہم حرکت میں آ جائیں گے۔ ایک گاڑی میں اینی، پامی اور ذاکر کو لے کر جایا جائے گا۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد ایلپس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ یہ بات اپنے ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر ذہن نشین کروا دینا کہ ہمارے درمیان کوئی مواصلاتی رابطہ نہیں ہوگا۔ جو جہاں ہے ڈٹا رہے۔ ہم نے خون کے آخری قطرے تک اسرائیلیوں کو بینک کی عمارت میں داخل نہیں ہونے دینا۔ تمہارے ساتھیوں کو صرف یہی ٹاسک دیا جا رہا ہے، باقی سب نقاب میں رہیں گے اور گیس ماسک سے کسی بھی پل غافل نہیں ہوں گے۔ نجیب کے خون کی گردش تیز ہوگی، آپ بے فکر رہیں۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں جشن کا سما تھا۔ انہیں ایک ایسی کامیابی ملی تھی جس کے لیے وہ برسوں سے سرگرداں تھے۔ کل 3 مارچ کا دن تھا، الاقصی بریگیڈ کے بانی کی برسی کا دن۔ برسی کے موقع پر الاقصی بریگیڈ کی قیادت یکجا ہو رہی تھی۔ جگہ کا تعین ہو گیا تھا، حتمی وقت طے ہونا باقی تھا۔ موساد تک یہ خبر پہنچ چکی تھی، الاقصی بریگیڈ کی پوری قیادت کو اڑانے کا شاندار موقع میسر میں آنے والا تھا۔ یہ خبر شہزل تک پہنچی تو اس کے ہونٹوں پر فتح مندانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایلپس اور نجیب کے لیے بھرپور شاخ ظہور میں آنے والا تھا۔ ان کی پشت پر موجود حمایتی کسی بھی وقت لقمہ اجل بننے والے تھے۔ 3 مارچ دوپہر کے 3 بجے 3 مضبوط باڈی کی مختلف میکس اور ماڈل کی گاڑیاں مختلف سمتوں سے سینٹرل ریزرو بینک کی جانب روانہ ہو گئی۔ ایک گاڑی میں اینی اور پامی کے ساتھ ساتھ نجیب، لیلا اور ایک نوجوان باسط تھا۔ اینی اور پامی کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی کے عقبی اور محفوظ ترین حصے میں تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر باسط تھا، اس کے ساتھ ہی لیلا بیٹھی ہوئی تھی۔ عقبی نشست پر نجیب براجمان تھا۔ وہ تینوں مخصوص لباس میں تھے۔ ان کے وزنی بیگ ان کے قدموں میں پڑے ہوئے تھے۔ رائفلیں بھی بیگز کے قریب کپڑوں کے نیچے پوشیدہ تھی۔ وہ راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ دوسری گاڑی میں ایلپس کے ساتھ ذاکر تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نجیب کا ایک ساتھی تھا۔ ایلپس نے حلیے میں معمولی تبدیلی کر لی تھی۔ نجیب کے 2 اور ساتھی بھی عقبی نشستوں پر تھے۔ تیسری گاڑی میں نجیب کے ساتھی تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھے ذاکر کی انگلیاں گود میں رکھے جدید ترین لیپ ٹاپ پر تیزی سے رواں تھی۔ فضا میں جیسے سنسنی کی نادیدہ لہریں ابھی سے کروٹ لینے لگ گئی تھیں۔ لیلا، باسط اور نجیب کی ذمہ داری بینک کے کنٹرول روم تک پہنچنا تھا۔ کنٹرول روم کے فولادی دروازے کے عقب میں وہ کئی گھنٹوں کے لیے محفوظ رہ کر اپنا کام کر سکتے تھے۔ بعد میں ذاکر 3 لوگوں کے ساتھ مل جاتا۔ ایلپس کو 2 لڑکوں کے ساتھ مل کر سب سے اہم ذمہ داری نبھانی تھی۔ کنٹرول روم سے ملحق پاور روم کا کنٹرول اس کے ذمہ تھا۔ برقی روم معطل ہونے کی صورت میں یہاں جدید ترین اسٹینڈ بائی جنریٹر تھے جنہیں رواں رکھنا بے حد ضروری تھا۔ انٹرنیٹ سروس کی معطلی کی انہیں فکر نہیں تھی۔ سپر کمپیوٹر براہ راست سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ لیتا تھا۔ نجیب کے دیگر ساتھیوں کی ذمہ داری سیکورٹی فورسز کو بینک کی عمارت سے اندر داخل ہونے سے روکنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بطور ڈار بینک کے عملے کو بھی یرغمال بنانا تھا۔ یہ عام بینک تو تھا نہیں، اس لیے یہاں عام افراد کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ سب سے اہم کردار ذاکر کا تھا، جس نے بینک کے تمام سیکورٹی سسٹم کو ہیک کرنا تھا۔ ایک بٹن دباتے ہی بینک کا تمام کنٹرول اس کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ ہنگامہ خیزی کا آغاز ہو گیا۔ بینک کے داخلی راستے پر تعینات سیکورٹی والوں نے تیزی سے اپنی طرف آتی جیپ کو دیکھ کر ہتھیار سیدھے کر لیے۔ عقب میں موجود ذاکر نے یہ دیکھتے ہی بٹن دبا دیا۔ خودکار فولادی گیٹ خود بخود کھلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سیکورٹی والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ نجیب نے دستی بم کھڑکی سے سیکورٹی والوں کی طرف اچھال دیا۔ سماعت شکن دھماکے کے ساتھ پہلی جیپ بینک میں اندر داخل ہو گئی۔ باقی 2 جیپیں بھی اس کے پیچھے تھیں۔ 2 چیک پوسٹوں پر سے گاڑیوں پر فائرنگ ہوئی، جس کا مؤثر جواب فوراً ہی دے دیا گیا۔ ذاکر کی انگلیاں تیزی سے حرکت میں آئی۔ بینک کی مرکزی عمارت کا فولادی دروازہ کھل گیا۔ تینوں جیپیں سیڑھیوں پر اچھلتی کودتی باری باری اس فولادی دروازے سے گزر کر بینک کے مرکزی ہال میں پہنچ گئی۔ فولادی دروازہ عقب میں بند ہو گیا۔